رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: مثلي لا يبايع مثله. صلوات پر محمد اذان گرامی دن قدر، کربلا تاریخ کے نصف النہار پر اس کھلی ہوئی کتاب حقیقت کا نام ہے جس کا نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر پیچیدہ ہے۔ چشم فلک نے کھلی ہوئی آنکھوں سے دھلی ہوئی دھوپ میں کھلے ہوئے میدان میں کربلا کا وہ منظر دیکھا ہے جسے فراموشی کے نہا خانوں میں سجایا نہیں جا سکتا، جسے وادی سہو و نسیان میں ڈھکیلا نہیں جا سکتا۔ ایک عظیم واقعہ ہے جس میں قاتل بھی منظر عام پر تھا، مقتول بھی منظر عام پر تھا، جن ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ بھی سامنے تھے، جن ہاتھوں میں قرآن تھے وہ بھی سامنے تھے، کردار والے بھی سامنے تھے، تلوار والے بھی سامنے تھے۔ دونوں طرف کی وچار دھارائیں پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ حسین کے خیمے میں کیا ہو رہا ہے، یزیدیت کے خیمے میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ حسین کے خیمے میں خشک ہونٹوں سے تسبیح الہی کا ورد ہو رہا ہے، اور یزیدیت کے خیموں میں شراب نوشی کے جام پہ جام چل رہے ہیں۔ اب امت کو اختیار ہے کہ چاہے شرابیوں کے قبیلے میں چلی جائے چاہے نمازیوں، دونوں بالکل واضح ہیں۔ ایک طرف شرابیوں کا قبیلہ ہے، ایک طرف نمازیوں کا قبیلہ ہے۔ امت کو اختیار ہے چاہے شرابیوں کی طرف جائے چاہے نمازیوں کی طرف جائے، بس دو ہی فرقے ہیں، ایک شرابی کا ایک نمازی کا، تیسرا کوئی فرقہ نہیں۔ یا تو آپ کا تعلق نمازیوں سے ہے یا آپ کا تعلق شرابیوں سے ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا تو آپ کا تعلق اہل عقل سے ہے، اہل شعور سے ہے، یا ان سے ہے جو نشے میں ہیں، یا ان سے ہیں جنہیں دولت کا نشہ ہے، جنہیں شہرت کا نشہ ہے، جنہیں افیم کا نشہ ہے، جنہیں چرس کا نشہ ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے، چرسی، افیمچی، شرابی ایک قبیلے میں ہیں، نمازی، ولایتی، حسینی، علوی، اکبری، سب ایک ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی قبیلہ نہیں، یا آپ ادھر رہیے یا آپ ادھر رہیے۔ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا، توجہ کیجیے گا، ظلم کے کڑکتے ہوئے کمانوں سے تیروں کا مچلنا بھی دیکھا ہے،
اور اطمینان سے حسین کے ہاتھوں پر بچوں کا منقلب ہونا بھی دیکھا گیا ہے، سینے کی نیزے کی آنی بھی دیکھی گئی ہے، اور ہم شکل پیغمبر کا سینہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، خنجر میں دھار ہے، مگر دنیا نے دیکھا ہے کہ خنجر کی دھار نہیں جیتی ہے، حسین کے گلے سے نکلی ہوئی لہو کی دھار جیتی ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے ظالموں کے قبیلے میں چلا جائے، چاہے مظلوموں کے قبیلے میں چلا جائے، اور ہمیں معلوم ہے دنیا کو کدھر جانا ہے، دنیا کو کہاں جانا ہے۔ آج بھی جب تقسیم ہوتی ہے تو دنیا کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، غور کیجئے گا، دنیا کے پاس دو ہی راستے ہیں۔ ایک قاسم سلیمانی ہے جو نمازی ہے، جو عراق میں رہ کے دہشت گردوں کا قلعہ کما کر رہا ہے، ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے جو ظلم کا ڈنکا بجا رہا ہے، ظالم ہے۔ غور کیجئے گا، ایک طرف شرابی ہے جو امریکہ ہے، ایک طرف نمازی ہے جو قاسم سلیمانی ہے۔ اب امت کو اختیار ہے، چاہے نمازیوں کی طرف جائے، چاہے شرابیوں کی طرف جائے، مگر ہمیں معلوم ہے امت کل بھی شرابیوں کی طرف گئی تھی، آج بھی شرابیوں کی طرف جائیں گے۔ کل اگر انہوں نے یزید کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو آج امریکہ کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ چونکہ کل یہ امریکہ یزید کا انتخاب کر چکے ہیں، اس لیے ان کی نسلیں آج امریکہ کا انتخاب کر رہی ہیں، آج اسرائیل کا انتخاب کر رہی ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے واضح لفظوں میں فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا حسینی مزاج کبھی یزیدی مزاج کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھر سکتا، یاد رکھیے گا، اور ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ ید اللہ ہے، اور ید اللہ غیر اللہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ حسین کا ہاتھ معصوم کا ہاتھ ہے، اور معصوم کا ہاتھ غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ لفظ بدلوں گا، حسین کا ہاتھ معصوم کا ہاتھ ہے، یزید کا ہاتھ معصیت کار کا ہاتھ ہے، معصوم کبھی معصیت کار کی بیعت نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، معصوم کبھی غیر معصوم کی، معصوم کبھی معصیت کار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں پڑھنا منبر سے اس لیے ضروری ہے کہ آج کچھ لوگ امریکہ اور اسرائیل کے تلوے چاٹتے چاٹتے حق بیانی کرنے کے بجائے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ بن کے کربلا کے مقاصد کو کس رخ پہ موڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ آج ببانگے دہل منبروں سے نعوذ باللہ یہ پڑھا جا رہا ہے کہ امام سجاد نے بیعت کر لی تھی، یزید مدینے آ گیا تھا۔ اول تو یزید مدینے آیا ہی نہیں، دوسرے جتنی بیعت کی روایت ہیں یہ سب آپ غور فرمائیں تو نہ ان کی اسناد صحیح ہیں، نہ ان کے متون صحیح ہیں، نہ ان کی عبارتیں صحیح ہیں، مگر صرف اور صرف اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، طاغوت کی عبادت کرنے کے لیے اور طاغوت کی راہ میں سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ بڑا خطرناک دور ہے، بڑا بھیانک دور ہے، قسم خدا کی اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ان حالات میں اپنے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کرنا، اپنے نظریات کی حفاظت کرنا، اس دور میں حقیقی حسینی بن کے رہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جہاں قدم قدم پہ لوگ بہکا رہے ہیں، قدم قدم پہ لوگ اپنی وچار دھارا کا پردرشن کر رہے ہیں، جہاں قدم قدم پہ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، جہاں قدم قدم پہ لوگ بہکانے پہ تلے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کون کب بک جائے، کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں چلا جائے۔ میرے جو دولت کی ریل پیل نے آدمی کو اندھا بنا دیا ہے، دولت کی ہوس نے انسان کے عقیدوں کی تجارت پر آمادہ کر دیا ہے، دولت کے وجود اور حصول نے انسان کو حق کی راہ سے ہٹا دیا ہے۔ ایسے ماحول میں توجہ کیجئے گا، ایسے ماحول میں ایک حسینی کا حسینی بن کے رہنا بڑا مشکل کام، یاد رکھیے گا۔ ایک ذاکر سوچتا ہے وہ چیز پڑھوں کہ جو عوام کو پسند آئے، ایک خطیب سوچتا ہے شہرت کے بام و در پہ قدم رکھ دوں، ایک نوحہ سوچتا ہے کہ ہیئر اسٹائل اتنا اچھا کر لوں کہ لوگ نوحہ سننے کے بجائے مجھے دیکھنے لگیں۔ جس کے بال سیدھے کرنے میں ہزاروں روپے کا خرچہ لگ رہا ہے، جو خود ٹیڑھا ہے وہ اس کے بال کہاں سے سیدھا کر لے گا؟ آپ بتائیے، جہالت کی انتہا ہو رہی ہے۔ نوحہ خانوں کا ہیئر اسٹائل آپ دیکھ لیے، انجمن بازی آپ دیکھ لیجئے، حالات کتنے بد سے بدتر ہو۔ حد میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، کامن بات ہے، حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں، اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ ان حالات میں ایک حقیقی عزادار کا حقیقت عزا کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔
دیکھیے یہ تو خطابت کا ابر رحمت ہے، نہ جانے کس کس نشے میں چلا جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں جو پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو اس لیے نہیں کہ آپ ہیں یا کوئی ہے، حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیے، تو کس طریقے سے عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، کس طریقے سے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے نعوذ باللہ بیعت کر لی، اور اس روایت کا شروع کا یہ کہ ایک قریشی آیا اور اس نے کہا کہ میں تو بیعت نہیں کر سکتا. اس نے یزید نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا تو نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا تو مجھے کیا چھوڑے گا، اور وہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا. اور چوتھے امام نے کہا کہ نہیں میں تیری بیعت کر لیتا ہوں تاکہ تو مجھے قتل نہ کرے. اللہ اکبر. جس نے اسیری میں بیعت نہ کی، جس نے جلے ہوئے خیموں کی قناتوں پہ سجدہ شکر ادا کیا مگر بیعت کے لیے دست درازی نہیں کی، جس نے کبھی بیعت کے لیے ہاتھ نہ پھیلایا، وہ اب مدینے میں جا کے بیعت کرے گا. عقل کے ناخون لینے چاہیے. کب تک امریکہ اور اسرائیل کے لوگ تلوے چاٹتے رہیں گے؟ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد. اس کے بعد روایات پیش کرتے ہیں، پھر صفائیاں دیتے ہیں، پھر دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. میرے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے. ہمارا تو نظریہ یہ ہے، دوسروں کی چھوڑیے، ہم تو اس رہوار کا بھی احترام کرتے ہیں جس پر حسین بیٹھے تھے. توجہ کیجیے گا. اور ہمارا رہوار کا توجہ کیجیے گا. جب کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے آپ ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ذوالجناح تو ایک حیوان ہے، ایک جانور ہے، آپ اس جانور کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو احترام کا پہلو ہے وہ کچھ اور ہے، آپ اسے سمجھے نہیں. غور فرمائیے گا. ہم نے ذوالجناح کا احترام کیوں کیا؟ غور سے جملہ سنیے گا. ہم نے ذوالجناح کا احترام کیوں کیا؟ اس لیے کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب ہزاروں کی تعداد میں انسان جانور بن گئے تھے تو اس حیوان نے خیمہ شاہ میں شہادت کی خبر کے فریضے کو انجام دیا تھا. اس لیے ہمارے لیے لائق احترام ہے. توجہ کیجیے گا. اور ہم نے احترام کیا ہی کرداروں کی بلندی پر ہے. ہم نے رشتوں کی آماجگاہوں میں پناہ نہیں لی ہے، ہم نے ان کا احترام کیا ہے جن کا کردار اچھا تھا. اگر اچھے کردار کی بیوی فرعون کے گھر میں رہی تو ہم نے قابل احترام جانا، اور برے کردار کی عورت امام حسن کے گھر میں رہی تو ہم نے قابل لعنت جانا. تو ہمارا جو احترام کا نقطۂ نظر ہے وہ رشتہ داری نہیں ہے، عزیز داری نہیں ہے، پیدرم سلطان بود نہیں ہے. ہم نے کرداروں کی بلندی پہ جس کو پایا اسے لائق احترام سمجھا، جسے کردار کی بلندی سے نیچے پایا، جسے کردار سے انحطاط پذیر پایا، ہم نے اس کا احترام نہیں کیا. ایک بیوی ہے پیغمبر اسلام کی، بڑا نازک رشتہ ہے اس بیوی کا، ہم نے اس کے رشتوں پہ لعنت کی ہے مگر اس کے کردار کو سلام کیا ہے. توجہ کیجیے گا. ام حبیبہ کون ہے؟ ام حبیبہ پیغمبر اسلام کی زوجہ ہیں. بیٹی کس کی ہے؟ ابو سفیان کی. بہن کس کی ہے؟ معاویہ کی. توجہ نہیں کیا آپ نے. بہن معاویہ کی، پھوپھی یزید کی، بیٹی ابو سفیان کی. ہمارے لیے یہ تینوں رشتے قابل لعنت ہیں. ابو سفیان بھی قابل لعنت، معاویہ بھی قابل لعنت، یزید بھی قابل لعنت ہے نا. یہ پورا قبیلہ قابل لعنت ہے ایک آدمی کو چھوڑ کے. توجہ کیجیے گا. یہ پورا قبیلہ قابل لعنت ہے ایک آدمی کو چھوڑ کے، جو یزید کا بیٹا یزید ہے اسے چھوڑ کے، اس لیے کہ اس نے تخت حکومت پر ٹھوکر ماری تھی. موقع ملا تو میں بتاؤں گا اس نے کیا کیا تھا. توجہ کیجیے گا. یہ تینوں رشتے ہمارے لیے قابل لعنت ہیں مگر پھر بھی ہم ام سلمہ کو، ام حبیبہ کو سلام کرتے ہیں. تو کوئی ہم سے پوچھے کہ جب اس کا باپ لعنتی، اس کا بھائی لعنتی، توجہ کیجیے گا، تو پھر آپ اس کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک روایت ہمیں اس کی ملی ہے، اس روایت نے اس کے کردار کی عکاسی کی، اس روایت کے کردار کی عکاسی کرنے نے ہماری نظر میں اسے قابل احترام بنا دیا. توجہ کیجیے. اب جملہ سنیے، کیا تھا وہ قابل احترام؟ وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب ام حبیبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسند زرعی بچھی ہوئی ہے، اس مسند پر پیغمبر جلوہ افروز ہیں، جناب ام حبیبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. کچھ کام سے پیغمبر اسلام اس مسند زرعی سے اٹھے اور بیت الشرف کا رخ کیا. ادھر ام حبیبہ بیٹھی ہیں، مسند پیغمبر خالی ہو گئی. جناب ام حبیبہ نے دور سے آتے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا. ابو سفیان جیسے ہی ام حبیبہ کے قریب آیا، جناب ام حبیبہ نے اس مسند زرعی کو لپیٹ دیا.
میرا جملہ واضح ہو جائے. لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا. ابو سفیان نے منظر دیکھا, کہنے لگا بیٹی یہ کون سا طریقہ ہے, تم نے مسند کو لپیٹ کیوں دیا, کیا میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا؟ جناب ام حبیبہ نے فرمایا کیف یجلس النجاس علی فرش الطہارہ. میرا جملہ واضح ہو جائے, ایک نجس آدمی فرش طاہرہ پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اب دوسرا جملہ جو جوان سمجھ جائے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے. جو تاریخ کا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس پہ میری طرف سے سبحان اللہ ہے, توجہ کیجئے گا. کیا کہا کیف یجلس النجاس علی فرش طاہرہ, کیسے نجس آدمی اس فرش طاہرہ پر, اس فرش طیب و طاہر پر بیٹھ سکتا ہے؟ امت مسلمہ یہ جملہ بھی سن لو, ہمارا زاویہ نظر بھی سن لو, ہماری وچار دھارا بھی سن لو, ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سن لو, ہمارے احترام کا مطمع نظر بھی سن لو. ہم اس بی بی کا احترام کرتے ہیں جو مسند رسالت پر اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جلی حروف میں یہ روایات موجود ہیں جسے امام نے مدینے سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا, بلکہ دربار یزید میں ارشاد فرمایا, دربار ولید میں, ولید ابن عتبہ کے دربار میں امام نے یہ روایت پڑھی, یہ بات بیان دیا, مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت, توجہ کیجیے گا, نہیں کر سکتا. تو بیعت مانگی کس نے؟ یزید ابن معاویہ نے. کہاں سے بیعت مانگی؟ مدینے سے. مدینے سے 22 رجب کو حاکم شام واصل جہنم ہوا, اور اسی دن ایک تیز رفتار گھوڑے سوار وہاں سے چلا, 27 کو مدینے میں آیا. توجہ کیجیے گا, جب 27 کو مدینے میں آیا تو ظاہر ہے کوئی خبر دینے والا اگر شام سے مدینے میں آیا ہے تو مدینے میں گہما گہمی شروع ہو گئی, چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. بھئی شام سے قاصد کیوں آیا ہے, معاملہ کیا ہے, حکومتی معاملہ ہے, حکومت کا قاصد ہے. توجہ کیجیے گا, عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین دونوں اس وقت روضہ رسول پر تھے. جب روضہ رسول پہ تھے تو عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے پوچھا کہ مولا مدینے میں کچھ چیمی گوئیاں ہیں, کچھ گہما گہمیاں ہیں, کچھ مسائل ہیں, کچھ زبانوں پہ شور ہے, خیریت تو ہے؟ آپ امام وقت ہیں, توجہ کیجیے گا, آپ امام وقت ہیں, علم لدنی کے مالک ہیں, زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ وحی کے اجالوں میں پلے ہیں, بڑے ہیں, آپ چراغ الہام کی روشنی میں تربیت پا چکے ہیں. مولا آپ بتائیں حالات کیا ہیں؟ تاریخ کہتی ہے. اب جملہ سنیے, تاریخ کا جملہ ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر سے کہا قد حلقت داہیہ, لگتا ہے ان کے گناہوں کا دیوتا مارا گیا. لگتا ہے ان کے گناہوں کا دیوتا مارا گیا. اب اس کی جگہ اس کے بیٹے نے تخت پر لے لی ہے, اب بیعت لینے کا معاملہ چلے گا. مجھے لگتا ہے یہ جو چہمی گوئیاں ہیں اور گہما گہمیاں ہیں یہ بیعت کے لیے ہے. توجہ کیجیے گا. اب عبداللہ ابن زبیر کہتا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا میں تو شب کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں خاموشی سے نکل جانا بہتر سمجھتا ہوں. مولا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مسکرا کے امام نے کہا میں ابن کرار ہوں, فرار میری فطرت میں نہیں ہے. میں بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں, یہ مسئلے چیخ کے پڑھتے ہیں ذاکر. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. فرار میری فطرت میں نہیں ہے, میں ابن کرار ہوں, میں رکوں گا, مقابلہ کروں گا, دیکھوں گا, حالات کا جائزہ لوں گا, پھر آگے بڑھ کے فیصلہ کروں گا. ظاہر ہے امام جانتے ہیں امام کو کیا کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا نہیں, میں تو شب کی تاریکی میں رات کو چپکے سے خاموشی سے سکوت اختیار کر کے نکل جاؤں گا تاکہ رات کی تاریکی میرے عیوب کو چھپا دے, مجھے کوئی دیکھ نہ پائے. توجہ کیجیے گا, امام رک کیوں رہے ہیں, یہ جا کیوں رہا ہے؟ امام دنیا کو بتا رہے ہیں ہمیں خلافت چپکے سے نہیں ملی ہے, ہمیں غدیر کے چوراہے پہ ملی ہے.
غدیر کے چوراہے پہ ملی ہوئی ولایت کے تقاضے یہ ہیں کہ جو کام کریں وہ شاہراہ عام سے کریں، مگر جنہیں چھپ چھپا کے عہدے ملتے ہیں وہ چھپ چھپا کے بھاگا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ تاریخ سن رہے ہیں، لائیے تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ ہی بتا دوں۔ یزید ابن معاویہ نے معاویہ کے واصل جہنم ہونے کے بعد ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ 3 لوگوں سے بیعت لے لو، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی، اور پھر دوسرا جملہ لکھتا ہے کہ اگر ان تینوں سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ لیں تو قتل کر دو۔ پھر تیسرا جملہ لکھتا ہے کہ ہاں 2 لوگوں سے بیعت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ہی ہم پیالہ و ہم نوالا ہیں، ہاں مگر تیسرے آدمی سے بیعت لینا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے باپ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، وہ بھی بیعت نہیں کرے گا۔ آج کے ذاکر سے تو کل کا یزید اچھا، جسے یہ پتا تھا کہ حسین کس کا جگر رکھتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اسے بھی پتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا۔ بتائیے آپ، وہ کہہ رہا ہے 50 سال کے بعد، 11 ہجری سے 61 ہجری 85 برس تو ہوئے ہیں، نصف صدی میں یزید کو معلوم ہے کہ یہ خاندان وہ ہے کہ جو بیعت نہیں کرے گا۔ اب بڑی مصیبت ہے کہ صاحب بیعت تو مانگی نہیں تھی، تو یہ خط کس کے لیے لکھ کر آیا تھا؟ یہ جو خط آیا تھا بیعت کا، طبری نے لکھا، یعقوبی نے لکھا، مورخین نے لکھا۔ مشکل یہ کہ بعض لوگوں نے روایات کی چادر اوڑھ کر اسی میں دم توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ارے جب تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا کہ مورخین نے کیا لکھا ہے۔ اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جب آپ یہ کہیں گے یزید نے خط لکھا۔ توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ تاریخ جانیے، تاکہ سوشل میڈیا پر یزید کی اولادیں اگر قلم اٹھانے لگیں تو آپ ان کے جگر کو چاک چاک کرنے کی صلاحیت رکھنے لگیں۔ آج یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کوفیوں نے بلایا تھا، کوفیوں نے مارا ہے، شیعوں نے خط لکھا تھا، شیعوں نے بلایا ہے، شیعوں نے مارا ہے، ارے یزید کب سے شیعہ ہو گیا جس نے بیعت مانگی تھی؟ بیعت کوفے والوں نے مانگی تھی کہ یزید نے مانگی تھی؟ آپ بتائیے، جب امام نے 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا ہے اس وقت تو کوفے والوں کے خط نہیں آئے تھے نا، کوفے والوں کے خط تو مکے میں آئے ہیں۔ جب کوفے والوں کو یہ پتا چلا کہ امام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تب کوفے والوں کا یہ شعور بیدار ہوا کہ ہم پر، توجہ سے جملہ سنیے گا، ہم پر حاکم شام کے مظالم پڑ چکے ہیں، اب ہمیں اگر کوئی ظلم سے نجات دے سکتا ہے تو وقت کا امام ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، کوفے والوں نے محبت میں خط نہیں لکھے تھے، ضرورت میں خط لکھے تھے۔ یہی تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، بشریت چیخے گی، تب کوئی اوتار دنیا میں آئے گا۔ لفظیں بدلی ہیں، مذاہب کا نظریہ بدلا ہے۔ جسے سناتن دھرم میں اوتار کہتے ہیں، اسے عیسائیت میں مسیحیت میں مسیح کہتے ہیں، اسے یہودیت میں موسیٰ کا نمائندہ کہتے ہیں، اسے اسلام میں امام زمانہ کہتے ہیں۔ تعبیریں بدلی ہوئی ہیں، لفظیں بدلی ہوئی ہیں، نظریہ تو سب کا ایک ہے۔ کیوں سب کا نظریہ کیا؟ اس لیے کہ فطرت کے تقاضے سب کے ایک ہیں۔ جب بندہ ظلم سے پریشان ہوتا ہے، ظالموں سے پریشان ہوتا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ ظلم جب سر چڑھ کے بول جائے تو سوائے امام معصوم کے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ لہذا کوفے والوں نے جو خط لکھے تھے وہ اپنی ضرورت میں لکھے تھے کہ آ جائیے۔ اب مدینہ بھی پائے تخت بن چکا ہے، حضرت علیہ السلام نے کوفے کو بھی پائے تخت بنایا، آپ دوبارہ آ جائیے تاکہ کوفہ پائے تخت بن جائے، ہمیں بھی کچھ عہدے مل جائے۔ اور وزارت کی تمنا کسے نہیں ہوتی، چندے کی کرسی کے پیچھے تو سب پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ کرسی کی تمنا کسے نہیں ہوتی؟ لہذا یزید ابن معاویہ نے خط لکھا، 3 لوگوں سے بیعت لے لو، 1-2 ہمارے ہم پیالہ ہم نوالا ہیں، ایک وہ شخص ہے جس سے بیعت لینا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ اس کے باپ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، یہ بھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہی جملہ، توجہ کیجیے گا، یہی جملہ ولید نے بھی کہا جب مروان نے کہا
کہ اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی قتل کر دے۔ تو امام نے تو اسے فوراً امام نے للکارا، یا ابن الزرقاء، یاد ہے آپ کو نا جملہ، اور زن نیلگیو چشم کی اولاد، نہیں توجہ کیا آپ نے، کیا کہا امام نے؟ لوگ کہتے ہیں تبرہ، اما لب معصوم سے نکلے ہوئے جملے ہیں، تبرہ نہیں ہے۔ یہ کہاں تبرہ ہے، یہ تو معصوم کے لفظ نکلے ہیں۔ یا ابن الزرقاء، او زن نیلگو چشم کی اولاد، او زناکار ماں کے بیٹے، تو علی کے لال کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو علی کے لال کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ مولا آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ زناکار ماں کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ کہا معصوم کو قتل کرنے کا حکم وہی دے سکتا ہے جس کی ماں نے امانت میں خیال، معصوم کے قتل کی بات، معصوم سے دشمنی، معصوم سے دشمنی، معصوم کے قتل کرنے کی بات، معصوم کو گالی دینے کی بات۔ توجہ سن لیجئے، پورا یوٹیوب کھنگال لیجئے، جو امام وقت کو، معصومین کو گالی دیتا ہے، اس کا شجرہ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کا نام تو ملے گا، باپ کا نہیں ملے گا۔ اس کے شجرے میں ماں کا نام تو ملے گا، پر ماں سے بھی پوچھو گے تو باپ کا نام نہیں بتا پائے گی۔ ہاں یہی قانون ہے، جو آل محمد کی دشمنی میں قلم زبان کھولے گا، قلم اتارے گا، بولے گا، کہیں نہ کہیں اس کے شجروں میں کھوٹ ہوگی۔ یاد رکھیے گا، لفظ یا حسین اس کے سینے میں اتر ہی نہیں سکتا جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی۔ یہ یا حسین کی اتنی معتبر صدا ہے کہ یہ صرف ناصبی کو بری لگتی ہے، باقی کسی کو بری نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، یہ جو آواز ہے یا حسین، اور آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیے۔ ابھی اعلان کیا ہے جلوس میں، جائیے جلوس میں، مجلسیں کیجیے، ماتم کیجیے، جہاں بھی آپ کو جلوس نکالنے کا موقع ملے جلوس لے کے نکلیے، علم لے کے نکلیے، تعزیہ لے کے نکلیے، گلیوں میں یا حسین کہیے۔ کوئی اگر یہ پوچھے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کہہ دیجئے گا ہم عزادار ہیں، بنیاں نہیں ہیں۔ عزادار ہیں، ہم نے عزاداری فائدے کے لیے نہیں کی ہے، ہم نے عزاداری فائدے کے لیے نہیں کی ہے، ہم سوداگر نہیں ہیں، ہم سوداگر نہیں ہیں، ہم پونجی پتی نہیں ہیں کہ جو ہم سودا کرنے لگیں۔ یہ عزاداری ہے، ہمارے دل کی آواز ہے، ہمارے دل کی پکار ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہماری وقت کی ضرورت ہے، ہمارے شجروں کی اصلیت کی علامت ہے۔ اس کا فائدہ ہے، تمہیں نظر نہیں آئے گا، ہمیں معلوم ہے۔ اور اگر فائدہ ہی سننا ہے نوجوانوں کو تو لو فائدہ بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر پونجی پتی کوئی آ کے پوچھنے لگے کہ کیا فائدہ ہے تو فائدہ بھی بتا دینا، تاکہ آواز خالی نہ جائے، بات خالی نہ جائے۔ نحن ابناء الدلیل نمیل حیث ما یمیل، ہم فرزندان برہان ہیں، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں۔ تو یا حسین کا فائدہ کیا، سن لیجئے، ایک جملے میں بات آ گئی ہے۔ پاکستان میں کسی علاقے سے محرم کا جلوس نکلنا تھا، سعودیہ کی حرام دولت حلق سے پیٹ میں اتری تو شجروں کی قلیاں کھلنے لگی۔ جب لبوں پر حرام کا مال آ جاتا ہے تو پھر خلاف اہل بیت زبان کھولنے لگتے ہیں لوگ۔ فوراً یہودیت کے تلوے چاٹنے والی آل سعود کی نسلوں نے، ہندا جگر خارا کے سینے سے نجس دودھ پی کر بڑی ہونے والی نسلوں نے، آل سفیان کے نجس نطفے سے پیدا ہونے والی نجس اولادوں نے یہ کہنا شروع کیا، یا حسین کہتے کہتے جو جلوس لے کے نکلتے ہیں ہم نہیں نکلنے دیں گے، ہم ادھر سے جلوس نہیں جانے دیں گے۔ بھائی کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا بس نہیں جانے دیں گے۔ کہا کوئی وجہ، کوئی علت، کوئی سبب، کوئی ریزن؟ کہا نہیں بس نہیں جانے دیں گے۔ بھائی ظاہر شیعہ بھی کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے پوچھیے۔ اب صاحب وہ تھانے دار اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور ایس پی او پورا عملہ تھانے کا جمع ہو گیا۔ تھانے والوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، 2-4 آدمی ادھر کے بیٹھ جاؤ، 2-4 آدمی ادھر کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے ذرا فیصلہ کر لیتے ہیں، گول میز کانفرنس ہو جائے، وارتالاب کے ذریعے سے مسئلے کو حل ہو جائے۔ دونوں کو بٹھایا گیا۔ شیعوں نے کہا بھئی ایسا ہے، ہم ہر سال یہاں سے جلوس لے کے نکلتے ہیں،
اب اس سال بھی ہم لے کے نکلنا چاہتے ہیں، ہر سال ان کو کوئی آپتی نہیں ہوتی، اس سال نہ جانے کون سی انہوں نے بھنگ کھا لی ہے۔ ہاں شاید آل سعود نے کچھ بھیجا ہوگا ملا کے، کچھ بھیجا ہوگا کبھی، کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے یہ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تو شیعوں نے کہا کہ بھئی ان سے یہ پوچھئے کہ ان کو ہمارے یا حسین کہہ کے گزرنے سے پریشانی کیا ہے؟ چلیے ہم وعدہ کرتے ہیں تبرہ نہیں کریں گے، کسی کے باپ دادا کا نام نہیں لیں گے، حالانکہ ہم جن کے باپ دادا کا نام لیتے ہیں وہ ان کے باپ دادا ہیں بھی نہیں۔ یہ مجبوری ہے جو کہنا پڑتا ہے یزید ابن معاویہ، ورنہ یزید کے بعد کون ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان یہ ہماری مجبوری ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے تو کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن ہمیں مجبوری ہے کہ اب کہنا پڑتا ہے تاریخ ہے، اور اب آل سعود کے شہزادے اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو کچھ اتحاد کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر ہمیں کچھ حقائق سے چشم پوشی کر کے کہہ دینا پڑتا ہے کہ چلیے یزید ابن معاویہ، حالانکہ یزید ابن نامعلوم زیادہ اچھا ہے، معاویہ ابن نامعلوم یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور زیادہ بھلا معلوم، اور اس میں صداقت بھی قسم خدا کی، سچائی یہی ہے۔ یزید ابن نامعلوم، یزید ابن معاویہ کہنے سے تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو کہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، بھئی 10 باپ میں سے آپ نے ایک ہی کی طرف نسبت دے دی۔ توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ کہنے لگا بھئی ہم تبرہ نہیں کریں گے، کسی کے باپ دادا پہ لعنت نہیں کریں گے، کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، اگر یہ پیاسے ہوں گے تو ہماری سبیل لگی ہے پانی پلا دیں گے، اگر ان میں کوئی بھوکا ہوگا تو نظر حسین کھلا دیں گے، اور ہم تو یہاں سے خالی گزر جائیں گے، ہاتھ میں علم ہوگا، لب پہ یا حسین ہوگا، ہاتھ ہمارے سینے پہ ہوگا، تمہیں بھی نہیں ماریں گے، ہم اپنے کو ماریں گے۔ اور قسم خدا کی بڑا خوبصورت شاہد صاحب نے جملہ کہا ہے، اچھا ہے قسم خدا کی ہم اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ پیٹ لیں یا حسین کہہ کر، یہ بہتر ہے کسی کا گلا کاٹ دیں اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر کسی کا گلا کاٹنے سے اچھا ہے کہ یا حسین کہہ کر اپنے ہی سینے پہ ہاتھ مار لو، تاکہ دنیا کو پتا تو چل جائے۔ نہیں توجہ کر رہے آپ کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور امریکی مسلمان کون ہے؟ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دونوں میں بات چیت ہونے لگی، کہنے لگے بھائی بتاؤ، ہم ان کو تبرہ نہیں کریں گے، نام نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم تو یا حسین کہہ کے چلے جائیں گے۔ اب ان سے پوچھئے جو حسین ہے وہ رسول کا نواسہ ہے، سیدہ کا لال ہے، جناب خدیجہ کا نواسہ ہے، ہاں جناب ابو طالب کا پوتا ہے، علی کا لخت جگر ہے، یہ علی کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، سیدوں کو بھی مانتے ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا مانے چوتھا مانے، علی کو مانتے تو ہیں، ان کو کیا پریشانی، ہم تو نواسے رسول کا جلوس لے کر گزر رہے ہیں۔ فائدہ سنیے، اب اس اہل سنت والجماعت کے لوگ نہیں تھے، وہ وہابی تھے، کیونکہ وہابیوں کا تو مسلمان ہونا بھی مشکوک ہے، یہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ ایسوں کو بھی ہمیں مسلمان کہنا پڑتا ہے۔ گھور کل یگ ہے، بندر کو ماما کہنا پڑتا ہے، وہابی کو مسلمان کہنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ہاں گھور کل یگ ہے قسم خدا کی، بندر کو ماما کہیے نہیں تو پریشانی ہو جائے گی۔ عجیب بے دم کے لوگ ہیں قسم خدا کی، کیا کیا میں بتاؤں آپ کو۔ توجہ فرمائیے، اب جملہ سنیے، اس نے کہا کہ کیا پریشانی ہے تمہیں، ہم یا حسین کہہ کے چلے جاتے ہیں، کہا یہی تو پریشانی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو، کہا یہی تو پریشانی، کہا یہی کیا پریشانی ہے، کہا یہ تو لمحوں میں یا حسین کہہ کے گزر جاتے ہیں، ہمارے بچے اسے یاد کر لیتے ہیں، یہ لمحوں میں کہہ کے گزرتے ہیں، وہ سال بھر گھر میں یا حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند۔ ایک صلوات اب سمجھ میں آیا آپ کو یا حسین کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جن گلیوں سے یا حسین کہہ کے گزر جاتے ہیں، سچے مسلمانوں کے دلوں میں یہ صدائیں ایسی بیٹھتی ہیں کہ وہ گھر میں سال بھر یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے جو لمحوں میں ہو اور صدیوں میں چلی جائے۔
غور کیجیے، یہی تو کربلا ہے جس نے لمحوں کی انگلیاں تھام کر صدیوں کو چلنا سکھایا ہے۔ ایک کربلا ہے، قسم خدا کی۔ ذرا زاویہ نظر سے کربلا سنیے۔ یزید ابن معاویہ نے، یزید ابن نامعلوم نے، اب یہ یزید ابن نامعلوم نے 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں اگر ذوق سماعت پر گرا نہ گزرے، حالانکہ یہ چینل مجھے بہت سی چیزیں پڑھنے نہیں دیتے، مگر اب میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ جب سے بقی کی زیارت کر کر آیا ہوں احتیاط کرنا چھوڑ دیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 40-45 کی عمر ہوئی چکی ہے، بچی کتنی ہے؟ اگر اس راہ میں موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ اور تاریخ سن لیجئے، قسم خدا کی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ تاریخ کا ایک سنہرا ورق میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یزید ابن نامعلوم نے خط لکھا 3 لوگوں سے، ایک نام اور بعض لوگوں نے جوڑا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن ابی بکر کا بھی نام اس میں ہے۔ البتہ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ ان کا انتقال یزید کے اس دعوے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو 3 تو متفق ہیں جن سے مانگی گئی تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ اب ایک جملہ میں بند لفظوں میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، ذرا سا محسوس کر لیجئے گا۔ یزید نے خط میں ایک جملہ اور لکھا تھا، ولید اگر عبداللہ ابن عمر بیعت کرنے میں آناکانی کرے تو اسے یہ بتا دینا کہ اس کے باپ کے لکھے ہوئے خطوط شام کی کالی کوٹھڑیوں میں بند ہیں، کہیں تیرے انکار سے وہ خطوط کی نقاب ہٹ کے صحابیت سے وہابیت کے چہرے پہ نہ آ جائے۔ آئے میرا جملہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خطوط مجھے دکھانے پڑ دیں۔ تو شام کی کالی کوٹھڑیوں میں وہ کون سے خطوط تھے جو حاکم وقت نے کفر و اسلام کی دشمنی پر مبنی لکھے تھے؟ دیکھیے ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، اس تاریخ کے سنہرے ورق سے ایک پیغام آپ کو بھی لے لینا چاہیے کہ دشمن کچھ چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس کا استعمال کر سکے۔ یہ بنی امیہ کی سیاست ہے جو دبے دبے قدموں چل رہی ہے اور ان کے قبیلوں میں پنپ رہی ہے۔ تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی وچار دھارا کے انوسار اپنی جوان بیٹیوں اور دھرم پتنیوں اور بہنوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا یزید اسے کالی کوٹھڑیوں سے نکال کر عزتوں کو نیلام کر دے۔ بچائیے اپنی ان تصویروں کو جو آپ شادی بیاہ میں آرام سے کھنچوا لیتے ہیں، کھنچوائیے، تصویریں کھنچوانا برا نہیں ہے، اپنے پاس رکھیے، البم بنا کے رکھیے، اپنی یادوں کے جھرونکوں میں سجا کے رکھیے آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے، مگر یادوں کے جھرونکوں میں اپنے ہی پاس سنبھال کے رکھیے، اس لیے کہ یادوں کے جھرونکے اگر ہوا پا کے طوفانوں میں چلے گئے تو پھر بمبئی میں آپ رہتے ہیں، سمندر کی لہریں کب لپیٹ لیں آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اپنی عزتوں کی حفاظت ابھی سے کر لیجئے، قبل اس کے بعد میں کوئی مسائل ہوں، اس لیے کہ بنی امیہ کی سیاست نے دستک دے دی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب جب بنی امیہ کی سیاستیں مملکت میں دستک دینا شروع کر دیں، حسینی مزاج افراد کا منبر پہ آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ دبے دبے لفظوں میں نے آپ کے سامنے جو معروضات رکھی ہیں، یہ عشرہ ہے پورا، مجھے آپ نے عشرے کے لیے بلایا نہیں، ایک مجلس کے لیے بلایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس میں ہی آپ تک عشرہ پہنچا دوں تاکہ آپ کی محبتیں پوری ہو جائیں۔ غور فرمائیے گا، تو کیا لکھا اس نے؟
3 لوگوں سے بیعت لو، 2 ہم پیالہ ہمنے والا ہے، ایک سے بیعت لینا مشکل ہوگی اس لیے کہ اس کے باپ نے بیعت نہیں کی۔ ہاں ان دونوں میں سے اگر ایک آدمی بیعت کے لیے منع کرے تو اسے کہنا کہ کالی کوٹھڑیوں میں تمہارے باپ کے بھیجے ہوئے خط رکھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس سیاست کا، اس راجنیتی کا پالن کرنا پڑے، اسے استعمال کرنا پڑے، اس لیے اسے بھی ڈرا کے رکھا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں عبداللہ ابن عمر کو بھی پڑھتا اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی پڑھتا اور آپ کو بتاتا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سماج میں کتنے عبداللہ ابن عمر بن کے ٹہل رہے ہیں۔ ہاں آپ کو سماج میں بھی دکھاؤں گا کہ کیسے لوگ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر بن کے ٹہل رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، یہی عبداللہ ابن عمر ہے، مدینے پہلے ہی چلا گیا، امام بعد میں مکے پہنچے مدینے سے، یہ پہلے ہی عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن دونوں وہاں پہنچ گئے۔ بس ایک واقعہ سن لیجئے، عبداللہ ابن عمر امام سے ملتا ہے، امام نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل کربلا۔ توجہ، امام کا کام ہے دعوت دینا، جائے گا وہ جس کی نسل میں شہادت کا شوق ہوگا۔ اب میں زیادہ نہیں کچھ پڑھوں گا، شہادت کا شوق ہوگا۔ امام نے اس سے کہا کہ تجھے معلوم ہے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ بڑی طویل روایات ہے کہ بنی امیہ اس طریقے سے قتل کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل انبیاء اور اولیاء کو قتل کرتے تھے، کہ صبح قتل کرتے تھے اور دوپہر میں جا کے کھانا کھاتے تھے اور شام کو پھر بیٹھ جاتے تھے کھانے پہ، اور 70,000 انبیاء کو ایک وقت میں قتل کرتے تھے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور یہی حال بنی امیہ کا بھی ہے۔ بنی اسرائیل سے بنی امیہ کو تشبیہ دے کے امام نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل۔ منع کر دیا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے شہادت نہیں چاہیے، میں مرنے سے ڈرتا ہوں، جو بھی کچھ کہا۔ مگر ایک جملہ سنی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جانے لگا تو امام سے کہتے استودعک اللہ، میں نے آپ کو اللہ کی ضمانت میں دیا، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ پھر کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کہ مولا یہ بتائیے پیغمبر اسلام آپ کے جسم کے کس حصے کا بوسہ لیتے تھے؟ امام نے سینے کو گریبان کو چاک کیا اور کہا میرے اس گلے اور سینے کا بوسہ لیتے تھے۔ اس نے پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مولا امام حسین کے گلے کا اور سینے کا بوسہ دیا اور زار و قطار رونے لگا۔ توجہ سے سنیے گا، تاریخ ہے، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ زار و قطار رونے لگا مگر امام کے ساتھ نہیں آیا۔ ذہنیت ملاحظہ فرمائیے، امام کو آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، کربلا میں لہو کی ضرورت تھی، کربلا میں قربانی کی ضرورت تھی۔ امام کو گلا چومنے والوں کی نہیں، اپنا گلا کٹانے والوں کی ضرورت تھی۔ مگر اس نے کہا کہ نہیں میں گلا نہیں کٹاؤں گا، گلا چوموں گا۔ اس نے کہا کہ میں خون نہیں بہاؤں گا، آپ کے اوپر آنسو بہا لوں گا، اور یہ کہہ کے یہاں سے گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اتنا کر کے گیا تھا تو نچلا بیٹھتا، ہمارے یہاں کہتے چین سے بیٹھتا، مگر جب مدینے گیا تو مدینے میں جا کے ایک خط لکھا یزید کے پاس، حسین تیری حکومت کے خلاف قیام کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، اب تیری ذمہ داری ہے کہ انہیں پکڑ۔ اللہ اکبر! ارے ابھی تم رو کے آئے ہو، ابھی تم بوسہ دے کر آئے ہو۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر آپ کو اپنے سماج میں عبداللہ ابن عمر کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کووڈ-19 میں کتنے عبداللہ ابن عمر تھے جو ہمارے سماج میں ٹہل رہے تھے، تابوت اٹھاتے تھے، جلوس اٹھاتے تھے، مجلس کرتے تھے، چوراہے پہ جاتے تھے تو پولیس کو فون کر دیتے تھے وہاں سے تابوت اٹھ رہا ہے، وہاں سے مجلس ہو رہی ہے۔ آج بھی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، مجلسیں برپا کرنے والوں کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، انہیں پھنسایا جاتا ہے، ان کے خلاف وہاں سے جنگ کھولا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے، یہ وقت کے عبداللہ ابن عمر ہیں جو صرف چومنا چاہتے ہیں، شہادت نہیں دینا چاہتے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ بچو جب تاریخ لکھی جاتی ہے، جناب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، تبرکات امام حسین کی توہین کرنے والوں پہ لعنت، نعرہ صلوات۔
بچو میرے عزیزوں، ان لوگوں سے بچو۔ دیکھیے جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو ہر آدمی کی اس تاریخ میں اپنی بھومکا ہوتی ہے، اس ذمہ داری اور اس وظیفے کو اسے اختیار کرنا ہے۔ برا نہ مانیے گا، جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو آپ کی ایک جگہ تاریخ میں معین ہوتی ہے، اور جانے کے بعد دنیا آپ کے اس عمل کو تاریخ بنا کے یاد کرتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اگر میں کسی علاقے میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا ہوں اور وہاں کے لوگوں نے اپنی ایک تاریخ بنا لی ہے تو آنے والے 50 سال کے بعد اس تاریخ کو پڑھا جائے گا، اس پہ نظر کی جائے گی۔ اگر اچھی ہوگی تو سراہا جائے گا، بری ہوگی تو لعنت کی جائے گی۔ بچوں ایسی تاریخ بنانے سے کہ 50 سال بعد لعنت کے مستحق بن جاؤ۔ ایسی تاریخ نہ بنا کے جاؤ، اپنے علاقوں کو ایسے نہ چھوڑ کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ چرسیوں کا علاقہ ہے، یہ افیمچیوں کا علاقہ ہے، یہ دین کے غداروں کا علاقہ ہے، یہ دین سے دوری کرنے والوں کا علاقہ ہے، یہ بے نمازیوں کا علاقہ ہے، یہاں بے نمازی رہتے ہیں، یہاں چرسی افیمچی ملنگچی رہتے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جہاں مفاد پرست ہیں۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ علاقوں کی تاریخ بنا دی تو آنے والی نسلیں پھر لعنت ہی کریں گی، رحمت نہیں کریں گی۔ بڑا نازک دور ہے قسم خدا کی۔ دشمن ہمارے علاقوں کو بانٹنا چاہتا ہے، دشمن ہمارے علاقوں میں رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے بھائیوں کو کے ذہنوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، برین واش کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کیجئے، میں ایک جملہ آپ کو اور بتا دوں، جب میں چرسی افیمچی ملنگچی کہتا ہوں تو ہندوستان کے ملنگ مراد نہیں لیتے، ان غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ملنگیت ہے کیا۔ میں 10 سال سیریا میں رہا ہوں، 10 سال سیریا میں رہا ہوں، 10 سے 11 سال، اور وہاں میں نے ہر سال کوشش کی کہ ملنگوں کو سمجھایا جا سکے، مگر دیوار سے سر ٹکرانا اور ایک ملنگ کو سمجھانا برابر۔ بتائیے آپ اسے کیسے سمجھائیں گے جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ علی کے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے؟ آپ اسے کیسے سمجھائیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دعائے کمیل تو وہ پڑھے جو بہت بڑا گناہگار ہو، علی کا دعائے کمیل سے کیا تعلق؟ آپ اسے کیسے سمجھائیں گے جو یہ کہتا ہے کہ آپ مسجد میں مت جائیے اس لیے کہ مسجد میں علی کا قاتل گیا تھا؟ ارے تو کربلا بھی مت جایا کرو بیٹا۔ اگر مسجد میں بھئی عقلی بات ہے نا، منطقی بات ہے، جہاں ایک قاتل گیا تھا وہاں نہیں جاؤ گے، اور جہاں پوری قاتلوں کی ٹیم گئی تھی، کچھ تو آدمی عقل کے ناخن لے لے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا تعلق عقل سے نہیں، اور پھر بھی کوئی بچہ ادھر جائے تو احمقوں کی اتباع کرو گے تو تاریخ 50 سال کے بعد لکھی جائے گی کہ کاش ان لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹڈ کر دیا جاتا، تعلیم یافتہ کر دیا جاتا تو کم سے کم یہ اہل عقل کے ساتھ چلتے، جاہلوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ اب مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، میں تو ایک ہی بار کڑوی دوا دے کے جاتا ہوں۔ یاد تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور اس لکھی جانے والی تاریخ میں ہر آدمی کو اپنی بھومکا نبھانی ہے۔ اگر میرا ایک عمل صحیح ہے تو میری یہ تاریخ لکھی جائے گی، اور صدیوں تک اس ایک عمل کی یا سراہنا ہوگی یا مخالفت۔ اور اگر میں نے تاریخ میں رخنہ اندازی کی ہے، غلط میسج فارورڈ کیا ہے، تو اس غلط میسج کے فارورڈ کرنے کے بعد نتائج کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، ان بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں کربلا پڑھنے کی، کربلا سمجھنے کی اور کربلا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کربلا فہمی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں 10 دن تک کربلا نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں پڑھی جائے گی کربلا؟ جب آپ کو خیبر میں مزہ آ رہا ہے تو کربلا کون سنائے گا؟ جب آپ کو خندق میں مزہ آ رہا ہے تو کربلا کون سنائے گا؟ وہی ہم بیوقوف ہیں جو کربلا آپ کو سنائیں گے اور آپ کو خیبر سننے کی رٹ لگی ہوئی۔ اچھا کتنی بار خیبر سنو گے یہ بتاؤ؟ کوئی نیا سنو نا بھائی، کب تک پرانا سنو؟ ہر دور کا دیکھیے، میں بنیا نہیں بنا رہا ہوں مگر قانون تو ہے نا۔ اگر آپ محرم میں ایک ذاکر کو 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو اسے 1 لاکھ کا آؤٹ پٹ آنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کے دامن میں ثواب کے علاوہ کچھ آنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنے لوگوں سے بیعت مانگی،
کس کس نے بیعت مانگی؟ امام کب نکلے مدینے سے؟ کب پہنچے مکہ؟ مکہ سے کیوں نکلے؟ مکے سے کن کن وادیوں سے گزرے؟ کربلا گئے، کربلا میں شہادت کیوں پائی؟ مدینے میں شہادت کیوں نہیں پائی؟ مسلم کو کوفے کیوں بھیجا؟ قاسم سے کیوں پوچھا؟ علی اصغر کے لیے اتنا اہتمام چلتے وقت کیوں کیا گیا؟ یہ سب آپ کو جاننے کا ادھیکار ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ یا صرف اور صرف آپ جو ہے وہ روزانہ ذاکر آئے گا، خیبر سنائے گا، خندق سنائے گا، چلا جائے گا؟ نہیں میرے، آپ کو علم کی تشنگی، ارے بدھی مانی کا دور ہے، بدھو بنانے کا دور نہیں ہے۔ بتاؤ آنے والے ذاکر کو، بتاؤ سرکار وزڈم پاور کو دور ہے، بدھی مانی کا دور ہے، آپ بدھو بنا کے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے، دیکھیے اگلے کو ایسا نہیں کہ کچھ نہیں آتا، اگلے کو سب کچھ آتا ہے، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی مصیبت اور ہے، ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ مریض ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ کون سی دوا دینی ہے۔ ہاں ہاں، ہم اب اتنے عقل مند ہو گئے ہیں، اب میں آپ کو نہیں کہوں گا، ہم اب سنیے، ہم اب اتنے عقل مند ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہو رہا ہے، ایک سیراڈون لکھ کے دے دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایک بریلگن لکھ کے دے دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب حرارت سی ہو رہی ہے، کروسن لکھ کے دے دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے بیوقوف، جب سب دوائیاں تجھے معلوم تھی تو آیا کیوں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ مریض کو مرض بتانا چاہیے، دوا نہیں۔ دیکھیے اب اس کو ادروائز نہ لیجیے گا، دو چار لوگ ہی ملے تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ذاکر کو پہلے بتاتے ہیں مولانا یہ پڑھیے گا، تو کیا مرض ہے یہ نہیں بتا رہے، انہیں دوا کیا چاہیے یہ دیجیے گا۔ اب آپ بتائیے وہ آدمی جو ڈاکٹر کے سامنے دوائی بتانے لگے وہ احمق ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑا کون احمق ہوگا جو ذاکر پہ جانے سے، ممبر پہ جانے سے پہلے ذاکر کو یہ بتائے کہ یہ ڈوز دیجیے گا، اور اس ذاکر سے بڑا کون احمق ہوگا جو اس کی بتائی ہوئی ڈوز دینا شروع کر دے؟ تو یہی ہو رہا ہے، صورتحال یہی چل رہی ہے۔ ہم جاتے ہیں، ہمیں پہلے سے بتاتے مولانا یہ پڑھیے، ارے بھائی آپ بتائیں گے کیا پڑھیے؟ یہ 7 میٹر کا کہاں سے لے کر آئے ہم؟ اللہ نے ہمیں خطیب شعور بنایا، ہمیں اتنا شعور نہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے کو مرض بتائیے، دوا نہ بتائیے۔ آپ یہ بتائیے ہمارے حالات یہ ہیں، اسے کیسے سدھارا جائے۔ ہمارے ہاں نماز کم لوگ پڑھتے ہیں، کیسے نماز پڑھنے لگ جائے۔ ہمارے ہاں نماز شب پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، کیسے بتائی جائے۔ ہمارے یہاں عید بقرعید والے لوگ زیادہ ہیں، کیا کیا جائے۔ ہمارے یہاں انسٹاگرام والے مسلمان زیادہ ہیں، کیا کیا جائے۔ تو انہیں بتایا جائے گا نا بھائی کہ تم نے یہ کیا ہے تو یہ ثواب ہے، یہ کیا ہے تو یہ ثواب ہے۔ ہاں اب سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ایک صاحب قبر میں اٹھائے گئے، فرشتوں نے ان سے کہا کہ چلو میاں تمہیں جنت میں لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھ داکھ لو میرا حساب کتاب، کوئی جنت ونت والا معاملہ نہیں اپنا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں اتنا گناہ گار آدمی، تم کہہ رہے ہو جنت میں چلو۔ کہنے لگے نہیں اللہ نے کہا ہے کہ اسے جنت میں لے کے جاؤ۔ کہا اچھا میرا حساب کتاب تو بتا دو کیا ہے۔ کہنے لگے تمہارے نامہ اعمال کو ہم نے گنا، برائیاں بھی گنی اور نیکیاں بھی گنی۔ تو کہا پھر مجھے رزلٹ بتاؤ کیا ہے۔ کہا تمہارے نامہ اعمال میں 999 برائیاں ہیں اور 1000 اچھائیاں، 1000 اچھائیاں، 999 برائیاں، ایک نیکی تمہاری زیادہ ہے، تم جنت چلو۔ اس نے کہا ایک نیکی پہ جنت؟ کہا بیوقوف ایک نیکی پہ جنت نہیں ہے، جنت تمہیں نیکیوں سے تھوڑی اس کے کرم سے ملتی ہے۔ اس کا کرم ہے، وہ تمہیں ایک نیکی میں جنت دے رہا ہے۔ اور حیرت تو آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، میچ ایک ہی رن سے جیتا جاتا ہے، تو ایک رن سے آپ تو مجھے ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نئی بات کہہ رہا ہوں۔ ارے میں یہاں کی بات وہاں کہہ رہا ہوں، ایک رن سے میچ جیتا جاتا ہے کہ نہیں؟ جیت گیا ایک نیکی سے جنت، بندہ کیا پریشان، چلے جنت میں لے کے، تھوڑی دور چلے تو جنت میں لے کے، جنت کی طرف، کہ حکم رب آیا روکو روکو اسے، جہنم میں لے کے جاؤ۔ میں پروردگار ابھی تو جنت کا حکم دیا تھا، ابھی جہنم کا حکم کیوں؟ غور سے سنیں،
انسٹاگرام چلانے والے، فیس بک چلانے والے، واٹس ایپ چلانے والے، یوٹیوب چلانے والے، چینل چلانے والے، اپنے بچوں کو انسٹاگرام پہ لانے والے، چھوٹی چھوٹی ریل بنا کے ڈالنے والے، یہ ریل کے ریئل لوگ جو ہیں ان تک یہ ریئلی پیغام پہنچ جائے تو ریل ان کے سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی ڈالنی چاہیے اور کون سی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس نے کہا یہ بتائیے ابھی تو جنت میں لے جا رہے تھے، اب جہنم میں کیوں لے جا رہا ہو؟ کہا پروردگار بتا اس کو کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں فیس بک پر گانا پوسٹ کر کے آیا تھا، ابھی ابھی ایک آدمی نے اس گانے کو لائک کیا ہے، ایک نے شیئر کیا، ایک گناہ اس کے لائک کرنے کا اس کے نام اعمال میں، ایک گناہ اس کے شیئر کرنے کا اس کے نام اعمال میں۔ اب اس کی نیکیاں 1001 ہو گئی، برائیاں 1001 ہو گئی، نیکیاں 1000 رہ گئی۔ ایک رن سے میچ جیتا نہیں جاتا، ایک رن سے ہارا بھی جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں تو ذرا سا اپنی تھرکتی ہوئی انگلیوں کو سنبھال کے رکھیے، ایسا نہ ہو کہ حرکتیں یہاں ہوں برکتیں وہاں ہوں۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ گانوں کے شجر یہاں گملوں میں لگائے جائیں اور برائیوں کی شکل میں وہاں کدو کی شکل میں پھر نظر آئے انسان۔ لہذا برائیاں یہاں اتنی نہ پھیلائیے کہ وہ ثواب جاریہ بننے کے بجائے عذاب جاریہ۔ اب یاد رکھیے گا، اگر ثواب جاریہ کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں حصہ لیجئے، تاکہ جب تک وہ عمل باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے۔ کہیں مجلس ہو رہی ہے چلے جائیے، کہیں مسجد بن رہی ہے تعمیر میں حصہ لیجئے۔ ایک اینٹ بھی اگر آپ نے مسجد میں آپ کے پیسے سے لگوا دی، جب تک وہ اینٹ مسجد کے جسم میں رہے گی اس کی روحانی عبادت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر تم نے سماج میں کوئی ایسی برائی پیدا کی ہے جس برائی کی وجہ سے وہ نسلیں اس پر عمل کر رہی ہیں، تو پھر وہ برائی نامہ اعمال کو برباد کرتی ہے۔ اس لیے خبردار، نیکیاں کرو، ایسی نیکیاں جن کا صلہ آخرت تک ملے۔ برائیاں نہ کرو، اور کر رہا ہے تو روکو، بچاؤ، ابھی وقت ہے۔ مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جائے، اور جب نامہ اعمال بند ہو جائے گا تو پھر یاد کتنے دن کی زندگی ہے؟ اب تو موت کا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اچھا بھلا رات میں آدمی باتیں کر رہا تھا، صبح خبر آئی فون پہ کہ مر گیا۔ جہاں موت بے بھاؤ بک رہی ہو وہاں زندگیوں کی قیمتوں کا اندازہ ہمیں لگا لینا چاہیے۔ سینے پہ ہاتھ مارا کرو یا حسین کہہ کے، تاکہ ہارٹ اٹیک کے خطروں سے محفوظ رہو۔ حسین کے غم میں رویا کرو، تاکہ آنکھوں سے جب اشک نکل آتا ہے تو آدمی کی حیات میں سکون پیدا ہو۔ قسم خدا کی، معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری محبت میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، ہماری محبت میں، ہمارے غم میں ایک آہ جو تم بھرتے ہو، اس کا ثواب تسبیح الہی کا ثواب۔ تمہاری سانسیں جو ہیں امام حسین کی محبت میں جو لی جا رہی ہیں نا، اس کا ثواب تسبیح کا ثواب۔ کتنا کریم ہے قسم خدا کی، کائنات میں کسی کے پاس ایسا آقا نہیں ہے جیسا آقا تمہیں ملا ہے۔ اتنا کریم آقا کسی کو کائنات میں نہیں ملا جتنا تم۔ حسین سے بڑا کوئی کریم نہیں۔ لو کان سخا شخصا لکان الحسین، اگر سخاوت جسم کی شکل میں ڈھل جائے تو حسین کی شکل میں۔ سنو کتنی محبت۔ اب تک تم نے یہ سنا ہے کہ تم حسین سے محبت کرتے ہو، ہے نا؟ آج میں تمہیں بتاؤں حسین تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دو روایتیں پڑھوں گا، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ یورپ میں ایک انجمن ہر سال محرم میں الگ الگ جگہ پہ جا کے مجلسیں کرتی تھی۔ ایک سال انہوں نے انتخاب کیا پاگل خانے کا، مینٹل ہاسپٹل کا، کہ مینٹل ہاسپٹل میں اس سال چل کے عزاداری کی جائے۔ عاشور کے دن مینٹل ہاسپٹل پہنچے، آفیسر سے ملے، کہا ہم یہاں
مجلس کرنا چاہتے ہیں، نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ کسی انجمن کے بچے نے پوچھ لیا کہ حضور سر کیا ان دیوانوں میں کوئی شیعہ ہے؟ آفیسر نے کہا مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، اب ان کی عقل نہیں ہے تو ان کا کوئی مذہب نہیں، جو کچھ کرنا ہے مانوتا کے حساب سے کرو۔ گئے، انجمن نے نوحہ اٹھایا، ماتم کیا، یا حسین کی صدا کو بلند کرنا تھا۔ سارے دیوانے اپنے اپنے کاموں میں مست و مگن ہو گئے۔ ایک دیوانہ تھا جو ان کی طرف بڑھا، ہاتھ سینے پہ ہے، یا حسین یا حسین، لبوں پہ یا حسین، ہاتھ سینے پر، آنکھوں سے اشک جاری، رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ انجمن ماتم کیے جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، انجمن جانے لگی، آفیسر انجمن کو بھی دیکھ رہا تھا، اس جوان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ انجمن نے اس جوان کے بارے میں آفیسر سے پوچھا ہمیں کسی اور کا شناختی کارڈ نہیں چاہیے، بس اس جوان کے بارے میں بتا دو یہ کون ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آفیسر نے کہا مجھے بھی یہ تشویش ہے، سارے دیوانے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، یہ رو کیوں رہا تھا، یہ ماتم کیوں کر رہا تھا، یہ لفظ یا حسین دہرا کیوں رہا تھا۔ اب جب اس کا آئی ڈی کارڈ تلاش کیا گیا، اس کے شناختی کارڈ سے پتہ چلا وہ شیعہ تھا۔ نہیں توجہ کیا اب آپ نے؟ وہ شیعہ نوجوان تھا۔ عاشور کا دن، شیعہ نوجوان پاگل خانے میں بیٹھا ہوا ہے، عقل نے ساتھ چھوڑ دیا، ذہنی توازن نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب عقل نے ساتھ چھوڑا تو ماں کی مامتا نے ساتھ چھوڑ دیا، جب عقل نے ساتھ چھوڑا تو باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بہنوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس کی بیوی بھی تھی، شریکی حیات نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس کی اولادیں بھی تھی، اس کی اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب سن سکو گے تو جملہ سن لو، جب سب ساتھ چھوڑ چکے نا تو حسین نے ساتھ نہیں چھوڑا، حسین نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ حسین اس کے شعور میں بسے رہے، اس کے وجود میں بسے رہے، اس کے تحت شعور میں بسے رہے۔ اس کی عقل چلی گئی مگر لفظ حسین ذہن سے محو نہ ہوا۔ ہاتھ سینے پہ ہے، ماتم کر رہا ہے۔ اچھا ہوا اس واقعے نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب تم جانا قبر میں جاؤ گے نا، ماں ساتھ چھوڑ دے گی، باپ ساتھ چھوڑ دے گا، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر جو ساتھ رہے گا نا وہ تمہارا آقا رہے گا، وہ تمہارا حسین رہے گا۔ اور جب حسین تمہارے سامنے آ جائے نا تو پھر اذیتیں نہیں رہتی، پھر مشکلیں نہیں رہتی۔ ہاں سنیے گا، شہید ہو جائی جس کے گردن کو کاٹا گیا، جس کے گلے کو کاٹا گیا، جسے شہید کیا گیا عراق کی وادیوں میں، وہ ایران کا شیعہ نوجوان تھا، نماز شب کا پابند تھا۔ اس کی ماں نے جب سنا نا اس کا گلا ریتا گیا، اس کا گلا کاٹا گیا، اسے ذبح کیا گیا، اس کی ماں کوما میں چلی گئی۔ جب ہوش میں آئی پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں میرے بیٹے کے گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا، جب اسے کاٹا جا رہا تھا، اس کا گلا کاٹا جا رہا تھا، اسے درد کتنا ہو رہا ہوگا، اسے تکلیف کتنی ہو رہی ہوگی۔ 2-3 ہفتے تک یہ ماں پریشان رہی۔ 2 ہفتے بعد شہید ہو جائے، اس کے خواب میں آئے، خواب میں جیسے ہی آئے پوچھا بیٹا بس مجھے یہ بتا دو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا اماں کیا بتاؤں، جب میرے گلے کو کاٹا جا رہا تھا میرے سامنے میرا مولا حسین کھڑا تھا، ارے جیسے ہی میں نے میرے مولا حسین کو دیکھا اپنا غم بھول گیا۔ لو عزیزو، عقل چلی جائے تو حسین شعور میں بستا ہے، دشمن گلا کاٹنے لگے تو حسین امداد کو آ جاتا ہے۔ ارے وہی حسین جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر جب شبر کا کند خنجر چل رہا تھا، حسین فرات کی جانب دیکھ کے کہہ رہے تھے اے میرے غازی عباس، آؤ اپنے آقا کی مدد کرو۔ عباس کا لاشا تڑپ گیا، اے آقا کاش موت نے ہمیں مجبور نہ کیا ہوتا، ہم آپ کی امداد۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ
کریم پروردگار رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین کی دلی تمناؤں کو پوری فرما، حاضرین اور ہم سب کو کربلا فہمی کی توفیق عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے سماج کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ جو مومنین ان مجالس میں آئے ہیں دام درہم قدم سخن شرکت کرائے میرے مالک، ان کی شرکتوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو پروان چڑھا، ان کے رزق روزی میں برکت نازل فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا، مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں عزا خانے اور عزادار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما، پارا چنار میں ظلم کرنے والی ظالم حکومت ظالم طاقت کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، مظلومین فلسطین کی حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، مالکہ اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعاجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کہ سید جاوید ابن علی اطہر، مرحوم ام فروا ابن توقیر حسین، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحومہ صفدری بیگم بنت محمد وکیل، مرحوم سید انور حسین ابن رضا حسین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد